جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو سٹوری آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں، انہوں نے جس طرح کل انہوں نے جنرل فیض کو انہوں نے وہ چارج شیٹ کیا اور ان کے خلاف انہوں نے لمبی اچھی خاصی پریس کانفرنس کی۔ اس سے پہلے انہوں نے آپ پر ایک انہوں نے اپیل جو ہے وہ فائل کی تھی، اس میں انہوں نے جا کے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں انہوں نے جو پہلے تھے یہاں پہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب تھے، تو ان کے بیانات کو انہوں نے بنیاد بنا کر انہوں نے وہاں پہ کچھ ایک اپنے نئے فیکٹس لانے کی بات کی ہے کہ کیسے جنرل فیض جو تھے ISI کے، جب یہاں پہ اس کے ڈپٹی DG ISI تھے، تو انہوں نے کیسے جج صاحب کے گھر جا کر ان کو پریشرائز ان کو کرنے کی کوشش کی تھی، اور نواز شریف صاحب کی سینٹنسز تھی یا ان کی جو سزا تھی وہ ساری پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھی یا وہ انجینئرڈ تھی، اور اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنا رول وہ آ کے پلے کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر انہوں نے جہاں پہ آ کے انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیف جو ہیں، موجودہ چیف تھے، انہوں نے آ کے اچھی خاصی ان پہ اٹیکس کیے ہیں، اور ان کی تمام انہوں نے جو مبینہ طور پر انوالومنٹ تھی ان کے اور ان کے والد صاحب کو سزائیں دیوانے میں، وہ باتیں تو آپ نے ساری سن لی۔ ایک اور چیز جو بڑی میرا خیال جس پہ غور نہیں کیا گیا، ایک اور بھی ان کا ٹارگٹ تھا، وہ تھا یہ جو سابق چیف جسٹس تھے یہاں پہ آصف سعید کھوسہ صاحب، ان کو بھی انہوں نے نام لے کر باقاعدہ ان کو ٹارگٹ کیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا وہ نام نہیں لیتی تھیں، وہی بات کرتے عدالتوں کی بات، مطلب جنرل خلائی مخلوق کہہ دیتی تھیں یا وہاں محکمہ زراعت کہہ دیتے تھے، وہ لوگ وہ فلاں لوگ، اس طرح کی باتیں، لیکن اب وہ باقاعدہ نام لینا شروع ہو گئے۔ اور انہوں نے جہاں پہ کل جنرل فیض کا اکیلے کا سنگل آؤٹ کر کے انہوں نے ان کا نام لیا، جس سے یہ تصور کیا کہ وہ آرمی کو تنقید نہیں کر رہی، وہ ISI کو تنقید نہیں کر رہی، وہ بیسیکلی انڈیویجولز وہ لوگ تھے، کچھ لوگ تھے جو نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی کے خلاف جو ہے نا وہ سازشوں میں ملوث تھے، وہ صرف انہی کی بات کر رہی ہیں، باقی کی بات نہیں کر رہی۔ اب جوڈیشری کو بھی انہوں نے روپ ان کر لیا۔ آپ ذرا ایگزیکٹ وہ سنیے گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے یہاں پہ چیف جسٹس سردار آصف سعید کھوسہ صاحب کے بارے میں، پہلے حاکم نثار پہ تنقید تو ہوتی رہتی تھی، لیکن اب انہوں نے وہ جو سابق چیف جسٹس ہے یہاں پہ سردار آصف سعید کھوسہ صاحب، ان کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایک دو موقعوں پہ ان کو انہوں نے بیل آؤٹ کیا تھا سردار آصف سعید کھوسہ صاحب نے۔ وہ آ کے مواقع تو میں بتاؤں گا کہ جو سردار آصف سعید کھوسہ صاحب نے بہت بڑی فیور جو ہے نا انہوں نے نواز شریف صاحب کو، مریم نواز کو اور کیپٹن صفدر کو کی تھی، وہ کیا فیور تھی اس پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ذرا اب یہ سن لیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے آ کے ان کے بارے آصف سعید کھوسہ صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اور آج قوم اس جسٹس کھوسہ کو بھی ڈھونڈ رہی ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ لائیں درخواست میرے پاس، ہم سنتے ہیں، کیونکہ درخواست کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہوا تھا۔ اب آپ نے سن لیا کہ انہوں نے بڑا کلیئر ہی کہا کہ کہاں ہیں جسٹس کھوسہ صاحب جو ہیں، جو اس وقت درخواست گزار تھے، وہ پاناما میں جاتے تھے، اب کدھر ہیں جب سے پینڈورا لیکس ہیں، تو کہاں نظر نہیں آ رہے، اور اب کیوں درخواست گزار وہ جو آ کے ان کی اپیل نہیں لی جاتی، اور JAT کیوں نہیں بنائی جاتی۔ اور کھوسہ صاحب کو جیسے انہوں نے کہا، جو بہت بڑا الزام ہے کہ پہلے سے وہ کہتے ہیں یہ طے تھا، فیصلہ طے کیا ہوا تھا، عمران خان کو کہا گیا کہ درخواست لیں اور ہم نواز شریف صاحب اور ان کی کمپنی کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیں گے اور ان کو سزائیں بھی دے دیں گے۔ اور آپ کو پھر یاد ہوگا کہ اس کے بعد یہاں پہ پورا کیس چلا تھا، نیب کو ریفر کیا گیا تھا، نیب کی عدالت سے نواز شریف صاحب کو اور یہ مریم نواز صاحبہ کو اور کیپٹن صفدر کو سزائیں ملی تھیں۔ وہ سزائیں کیا تھیں؟ نواز شریف صاحب کو 11 سال سزا دی گئی تھی، اور تقریباً میرا خیال 1.3 بلین پاکستانی روپیز بنتے ہیں، تقریباً 8 ملین پاؤنڈ کے قریب تھے اس وقت، اب تو ریٹ بڑھ گیا ہے، ان کو سزا دی گئی تھی۔ یہ کہا گیا تھا لندن کے جو ایون فیلڈ کے جو فلیٹس ہیں وہ ضبط کر لیے جائیں، اور مریم نواز صاحبہ ان کو 8 سال کی سزا دی گئی تھی، 20 لاکھ ان کو یہ پاؤنڈ ان کو جرمانہ ہوا تھا۔ کیپٹن صفدر جو ہیں ان کے ساتھ رعایت کی گئی تھی، 1 سال ان کو کر کے انہوں نے کہا جی کہ 1 سال کی سزا دیں۔ اب یہ سارے کیسز جو ہیں اب کہاں سے ان کا رول شروع ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں سکور سیٹل کے ہیں، یا انہوں نے جو فیور کی تھی تو مریم نواز جو ہیں ان کو فیور کا بدلہ دے رہی ہیں، یا وہ سمجھتی ہے مریم جو ہیں کہ ان کو فیور نہیں کی گئی تھی، جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیا فیور تھی۔ ان کو باقاعدہ جسٹس کھوسہ صاحب جو ہے نا وہ اس میں شامل تھے جو ان کے خلاف کنسپریسی ہوئی تھی۔ جب یہ نیب کے پاس کیس گیا اس کی تو وہ ڈیٹیل بتا چکے ہیں، مریم کہہ رہی ہیں جی کہ مجھے کیسے وہاں پہ اس وقت DG اس میں یہ اگین جو تھے ڈپٹی DG ISI تھے، کیسے وہ ساری سزائیں دلوا رہے تھے، وہ تو ان پر پٹ کر رہی ہیں۔ آگے وہ یہ کچھ اور کہہ رہی ہیں کہ جب ان کی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپیلز کی تھیں ضمانت کے لیے یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک وہاں پہ غیر معمولی ایک اس میں واقعہ ہوا تھا کہ انہوں نے ان کی جو اپیلیں تھیں نا، ان کی ضمانت کی، وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیں، تو اس کو بیل آؤٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے نواز شریف صاحب کو کیا تھا، مریم کو کیا تھا، اور ساتھ میں کیپٹن صفدر کو کیا تھا۔ یہ بہت بڑا یہ واقعہ تھا، کیونکہ یوزلی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب مین کیس کی ہیئرنگ لگی ہوئی نا اپیلوں کی جو کہ فکس تھی اس وقت، تو اس وقت اب ضمانت کا کیس جو ہے وہ کہا جاتا ہے آپ نہیں سنتے ہوتے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس وقت آ کے اس کیس کو سنا،
اور سننے کے بعد انہوں نے مریم نواز کی اور اس کی کیپٹن صفدر کی اور ان ساتھ میں نواز شریف صاحب کی ضمانتیں جو ہیں انہوں نے منظور کی. جیسے میں نے کہا اٹ واز اے بگ ایک اس پہ کوشچن آ کے اٹھے, ضمانت پہ آ کے بھی اٹھے اور کیس پہ بھی اٹھے, دونوں پہ اٹھے. نواز شریف کیمپ نے کہا جناب کہ ہماری فتح ہوئی ہے, ہماری جیت ہوئی ہے, ہم تو کہتے تھے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں, اور جہاں ججز جو ہیں غصے میں بھرے ہوئے تھے یا انہوں نے کہا تھا بغض میں بڑے بیٹھے ہیں, ہمارے خلاف ہیں, ہمارے خلاف وہاں پہ ISI انوالو ہو رہی ہے بلا بلا, تو لہٰذا آج یہ ثابت ہو کہ ہماری ونڈیکیشن ہو گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں بیل آؤٹ کر دیا. سو یہ بڑی ایک اس کی ونڈیکیشن سمجھی گئی تھی نواز شریف صاحب کی, مریم کی اور ان کی کیپٹن صفدر کی, اور پوری PML نواز جو ہے انہوں نے اس پہ خاصا ایک پیشن ایک انہوں نے شو کیا تھا جو بنتا بھی تھا ان کے حوالے سے, کہ دیکھا کہ جن لوگوں نے ہمیں سزائیں دلوائیں, انہوں نے نیب نے سزائیں دلوائی, ہمیں ایک یہاں پہ ہائی کورٹ نے ہمیں ضمانتیں دے دی ہیں. اب اس کے بعد نیب جو ہے وہ یہ ساری اٹھا کے, کیونکہ بہت سارے کوشچن تھے کہ ضمانتیں, ان کا بہت سارے لیگل ایکسپرٹ کا خیال تھا, حکومت کا تھا کہ ضمانتیں نہیں ہو سکتی تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی, بالکل مطلب آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو ضمانتیں دی گئی ہیں. سو نیب نے جا کے اس کو انہوں نے آ کے چیلنج کیا تھا ان کی ضمانتوں کو وہاں پہ اسلام آباد کے اس میں سپریم کورٹ میں. اب وہاں پہ سارا کھیل شروع ہوا. وہ جو بینچ بنایا گیا تھا اس بینچ میں ثاقب نثار صاحب تھے جو چیف جسٹس تھے اس وقت, آصف سعید کھوسہ صاحب تھے, گلزار احمد صاحب تھے, اور اس کے بعد مشیر عالم صاحب تھے. اب اس کے بعد جو 3 لوگ تھے, مطلب آپ اس بینچ میں دیں کہ اس وقت کے موجودہ چیف جسٹس سے, ان کے بعد جنہوں نے چیف جسٹس لگنا تھا یہ تھے, یہ اس میں آصف سعید کھوسہ صاحب تھے, اور فیوچر کے چیف جسٹس جو ہیں یہ بھی تھے, گلزار صاحب بھی جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے جو آج کل چیف جسٹس ہیں. سو ایک مطلب سینئر بینچ تھا آپ کہہ سکتے ہیں. وہاں ان کے سامنے یہ ساری نیب نے جا کے انہوں نے گراؤنڈز لیے جناب کہ ان کی غلط ضمانتیں دی گئی, نہیں ہو سکتی تھی, ان کی ضمانتیں جو ہیں آپ ان کو کینسل کریں, ان کو دوبارہ جو ہے نا اس کا آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو ریورس کریں. خیر جو بھی ہیئرنگ ہوئی, ہیئرنگ ہونے کے بعد جسٹس یہ آصف سعید کھوسہ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ لکھا. دیٹ واز ویری امپورٹنٹ فیصلہ. مس سے اس وقت بھی جب یہ فیصلے آئے تھے تو ہم نے ٹی وی شو میں ان پہ بات کی تھی بڑے. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے پہ 3-4 بڑے اعتراضات اٹھائے ضمانت دینے کے حوالے سے. انہوں نے کہا نمبر 1 آپ اس کو ٹیک اپ نہیں کر سکتے تھے, اس پٹیشن کو جو ریلیف آپ نے دیا یہ بہت زیادہ ہارڈ شپ کیسز ہوں تو ان میں دیا جا سکتا ہے, کسی کی ضمانت کی جا سکتی ہے, لیکن اس کیس میں انہوں نے کہا تھا مریم ہو, نواز شریف ہو یا کیپٹن صفدر, ہمیں کوئی ہارڈ شپ نظر نہیں آ رہی جس کو بنیاد بنا کر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دی ہے. نمبر 1. دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب کہ یہ جو ہوتے ہیں یوزلی اگر آپ کیس کی ہیئرنگ کر رہے ہیں تو اگر آپ نے کوئی بیل آؤٹ کرنا بھی ہے ہارڈ شپ کی وجہ سے, پھر آپ کیس کے میرٹ اور ڈی میرٹس پہ نہیں جاتے, کنکلوژن کی طرف نہیں جاتے. تو اس میں انہوں نے جسٹس کھوسہ صاحب نے لکھا کہ میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہوں نے نہ صرف آ کے 40-50 پیجز کا انہوں نے اس کا باقاعدہ وہ لکھا, ایک فیصلہ لکھا تھا اس کا, انہوں نے ان کی بیل پٹیشن کا. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اتنے لمبے چوڑے فیصلے کی تو ضرورت نہیں ہوتی, آپ نے تو فیصلہ لکھ دیا, کنکلوژن آپ نے لکھ دیا, آپ نے میرٹ ڈیمیرٹس اس کیس کی ڈسکشن کر دیں, تو جو مین اپیلز لگی ہوئی ہیں ان کے کیا کریں گے, آپ کو وہاں ڈسکشن کرنی چاہیے تھی. ضمانت پہ آپ بیٹھ کے کیس کو نہیں دیکھتے ہو تو کیس کے میرٹ ڈیمیرٹس کیا ہیں. آپ نے ضمانت اگر دینی بھی تھی ٹھیک ہے آپ دے دیتے ہارڈ شپ بنیاد بنا کے, لیکن آپ نے کیس کے کنکلوژن بھی دے دیے اپنے اس میں ججمنٹ میں 40 یا 42 پیجز میں, آپ نے اس میں بیٹھ کے اس ڈیمیرٹ جیسے میں نے کہا ڈسکشن کر دیں. سو آپ نے جو اور بینچ جس نے مین بینچ نے ہیئرنگ کرنی ہے اس کے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے, کیس تو آپ نے ختم کر دیا جو آپ نہیں کر سکتے تھے. نمبر 2. نمبر 3 انہوں نے اس میں اٹھایا تھا ایک بڑا اہم نقطہ کہ ان کو کیسز کو آپ نے بنیاد کو 3 کیسز ریفر کیے گئے تھے اس میں, کہ آپ نے جن کیسز کو بنیاد کے پریسیڈنٹ جو ہوتی ہیں ان کو آپ نے بنیاد بنایا, جن کی بنیاد پر آپ نے ان کو وہ آ کے گرانٹ کی ہے, ضمانتیں دی ہیں نواز شریف صاحب کو, مریم صاحبہ کو اور اس کیپٹن صفدر کو. انہوں نے کہا یہ اس میں لکھا ججمنٹ میں, دیٹ واز ویری سیریس آبزرویشن تھی سپریم کورٹ کے ان کے 3 چیف جسٹسز جو آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت کے یا مستقبل کے. انہوں نے کہا جناب کہ جنہوں نے یہ ضمانتیں دی ہیں وہ بیسیکلی ان کیسز کی وہ نیچر کو ہی نہیں سمجھ سکے جن کے انہوں نے حوالے دے کے ان کی ضمانتیں دی ہیں. انہوں نے کہا جناب کہ اس کیس میں وہ جن کو ضمانتیں دی گئی تھیں ان میں جو ملزمان تھے وہ یہ ایکسیپٹ کر رہے تھے یہ پراپرٹیز ہماری ہیں. سو ان کو اس بنیادوں پر ان کو ضمانت مل گئی کہ ان کی پراپرٹیز ہیں, تو لہٰذا وہ ایکسیپٹ کر رہے تھے. سو وہ ضمانت سمجھ میں آتی تھی. کہتے ہیں نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ یا کیپٹن صفدر ہیں, یہ تو انکاری ہیں, یہ تو کہتے ہیں ہماری پراپرٹیز نہیں ہیں. سو آپ اس کیس کو جہاں ضمانتیں دی گئی تھیں پراپرٹی میں, جہاں پہ ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ ہماری وہ یہ پراپرٹی ہے جو ملزمان تھے, اس کیس پہ اپلائی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ نواز شریف صاحب مریم صاحبہ تو انکاری ہیں کہ ہمارا تو تعلق نہیں ان ایون فیلڈ سے. سو انہوں نے تیسرا نقطہ اس پہ اٹھایا کہ یہ ضمانت جو ہے وہ صحیح نہیں دی گئی. انہوں نے کہا جناب کہ صحیح آپ نے اپلیکیشن ہی نہیں کی آف ریفرنسز. سو چوتھی چیز خیر انہوں نے کہا
کہ اب یہ جو اس میں ہو چکی ہے، اب جہاں پہ وہ انہوں نے جسٹس آصف سعید کھوسا نے یا باقی بینچ نے ایک ہیومنٹیرین ویو لیا، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کے باوجود، لیکن وہ مریم سمجھتی ہیں کیونکہ اس میں جوڈیشری شامل تھی ان کے خلاف یا ان کے والد صاحب کی، اس میں لہٰذا وہ غصہ جو ہے نا، ان کا اینگر جو ہے نا ابھی تک وہ ہمیں سامنے نظر آتا رہتا ہے۔ اس میں انہوں نے آصف سعید کھوسا صاحب نے لکھا کہ مطلب یہی تھا کہ یہ ضمانت نہیں بنتی تھی، یہ پورا انہوں نے کیس ڈیولپ کیا۔ اب یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جب وہ 3-4 ریزننگ دے رہے ہیں کہ ضمانت نے ان کی مطلب اس میں آپ پڑھتے پڑھتے جاتے ہیں اینڈ تک، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ضمانت شاید ابھی وہ کینسل کر دیں گے۔ انہوں نے کینسل نہیں کی ضمانتیں ان کی، انہوں نے 3-4 چیزیں کہیں اس نے، جو میرا خیال ریلیف تھا مریم نواز صاحبہ کے لیے، مریم کے لیے بھی اور اس کے لیے نواز شریف صاحب اور کیپٹن صفدر کے لیے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں آلریڈی جیل میں ہیں، وہ دوسرے کیس میں جیل میں تھے، سو ان کی ضمانت ہم کینسل کر بھی دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا، ہی از آلریڈی ان جیل، سو ان کی ضمانت اس سٹیج پہ ہم کینسل کریں، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی امپیکٹ۔ سو انہوں نے ان کی ضمانت جو ہے نا کینسل نہیں کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا اس پہ آبزرویشنز ریزرویشن کے باوجود۔ اچھا، مریم پہ انہوں نے بڑی اہم بات کی جو میرا خیال ہے اس پہ آتی ہے، جس پہ میں یہ سارا وہ کر رہا ہوں کہ سم ٹائم اگر کوئی فیور کی گئی ہے، احسانات کیے گئے ہیں، تو پارٹی وہ سمجھتی نہیں ہے کہ میری فیور کی گئی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس سے بڑا آپ ہمارے خلاف کوئی کام کر چکے ہیں۔ اس پہ انہوں نے مریم نواز کی جب بات آئی تو اس پہ آصف سعید کھوسا صاحب نے کہا اس لیے بھی ہمیں اس پہ ہیومنٹیرین ویو رکھنا چاہیے، ہمیں یہ کمپیشنیٹ ایک ویو رکھنا چاہیے، سمپیتھیٹک ویو رکھنا چاہیے کہ شی از اے وومن، اور لا جو ہے نا وہ خواتین کے لیے تھوڑا سا کمپیشن کا وہ متقاضی ہے، لہٰذا انہوں نے کہا جی مریم کے ہم اس لیے کینسل نہیں کر رہے، ان کی بیل ہوئی ہے کیونکہ وہ ایک عدد خاتون ہے، ہم کمپیشن دکھا رہے ہیں، سو وہ آ کے فری ہو گئیں۔ تیسرا انہوں نے کیپٹن کے بارے میں کہا، کیپٹن صفدر کے، انہوں نے کہا ان کو چھوٹی سزا دی گئی ہے کہ اب ان کی ضمانت ہم کینسل کر بھی دیں، 1 سال سزا ہے تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی ڈفرنس۔ سو انہوں نے اس وقت اس بینچ نے بیٹھ کے انہوں نے نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور کیپٹن صفدر کو بڑا ریلیف دیا تھا کہ ان کی ضمانتیں جو ہیں ان میں آ کے فلاز نکالنے کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ انہوں نے آ کے ریورس نہیں کیا تھا اور ان کو انہوں نے آزاد رہنے دیا تھا۔ بہرحال اس کے باوجود مریم نواز صاحبہ جو ہیں اسٹل جی فیلز کہ نہیں، کہ ثاقب نثار ہوں یا جسٹس آصف سعید کھوسا ہوں، یہ کوئی اس کے لارجر کنسپیریسی کا حصہ تھے، اور انہوں نے مل کے ان کے اور ان کے والد صاحب کے خلاف سارے کیسز جو ہے نا انہوں نے بنائے اور ان کو سزائیں دیں۔ بہرحال وہ آصف سعید کھوسا صاحب نے جب یہ سنا ہوگا سارا کچھ، یقینی طور پر وہ یہ سمجھتے ہوں گے، میرا خیال ہے وہ ججمنٹ کو دیکھنے کے بعد، کہ شاید انہوں نے مریم نواز کو اور اس نواز شریف صاحب کو اپنے تئیں ایک لیگل ایک انہوں نے بڑا ریلیف دیا تھا، لیگل ایک انہوں نے فیور دی تھی کہ وہ قائل نہیں تھے کہ ضمانت نہیں بنتی تھی، اس کے باوجود انہوں نے ان کی ضمانت کو کنفرم کر دیا تھا۔ اس کے بعد مریم صاحبہ جو ہیں آج تک وہ فری ہیں، ان کی ضمانت جو دی تھی اس کو آصف سعید کھوسا صاحب نے اور باقی بینچ نے، اسی ضمانت کی بنیاد پر وہ آج تک وہ فری چل رہی ہیں۔ سو ہو سکتا ہے وہ بینچ جو ہے آصف سعید کھوسا صاحب یہ سمجھتے ہوں کہ میں نے کوئی بڑا ان پہ فیور کی تھی، احسان کی تھی، لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ نہ اس کو احسان سمجھتی ہیں نہ اس کو فیور سمجھتی ہیں، شاید وہ اپنا لیگل رائٹ سمجھتی ہوں گی۔ سو انہوں نے بڑے پوری اس کو دنیا کے سامنے آصف سعید کھوسا صاحب کے ساتھ اپنے سکور جو ہے نا انہوں نے سیٹل کر دیا، اور قوم کو یہ بتایا کہ ان کی طرف سے نہ کوئی فیور تھی نہ کوئی احسان تھا، بلکہ وہ کسی لارجر کنسپیریسی میں شامل تھے جو انہوں اور ان کے والد صاحب کے خلاف کی گئی تھی۔